عجیب آفت ہے، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ ایک صحابی غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، ان کی والدہ آئی، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مٹی لگی ہوئی تھی، اس کو صاف کیا اور فرمایا مبارک ہو اے جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، فرمایا کہ تو کیسے کہہ سکتی ہے یہ جنتی ہے، حالانکہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، احد میں شہید ہو رہے ہیں۔ فرمایا تو کیسے کہہ سکتی ہے یہ جنتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے لایانی گفتگو کی ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لایانی سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور ہم لایانی کے اندر کتنے جا چکے ہیں آگے کہ ہم لایانی ہی کرتے ہیں، جس گفتگو کا معنی ہی نہیں کہ ہم سوچتے نہیں کہ یہ بات کرتے ہیں ہمارے قبر میں پتہ نہیں اس بات کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے گا، حشر میں کیا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آخری وقت میں تھے اور ان کے چہرے پر انتہائی نور چمک رہا تھا۔ کچھ لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے اور لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ان کے چہرے پر اتنا نور کیوں چمک رہا ہے۔ وہ کہنے لگے میرے اندر 2 صفات تھی، ان صفات کی وجہ سے یہ نور چمک رہا ہے، باقی صفات تو ایمان کی ہیں ساری، لیکن خاص 2 صفتیں جس بندے کے اندر ہو اس کا انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ ایسا چہرہ چمکائے گا۔ فرماتے ہیں ایک صفت تو میں لایانی گفتگو نہیں کرتا، کہ جس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے میری اس باتوں سے، نہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخرت میں مجھے پکڑ ہوگی اس بات پر۔ فرمایا دوسرا کام میرا ہر بندے ہر ایمان والے سے دل صاف، یہ 2 اعمال ہیں جن کی وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ آج بھی چہرہ چمکا رہا۔ تو اس لیے بے فائدہ گفتگو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضرت میری زبان بہت چلتی ہے، ہم جیسے بعض ہوتے ہیں جن کی کافی زبان چلتی ہے، گھر میں باہر میں جہاں بھی بیٹھیں گے بس شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ زبان خود چلتی ہے یا چلانی پڑتی ہے؟ کہتے جی چلانی پڑتی ہے۔ فرمایا جب خود چلانی پڑتی ہے تو بند کر دو، تمہارے اختیار میں ہے، یہ تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے کہ تمہاری یہ عادت بھی چھوٹ رہی، ایک کام تم خود کرتے ہو تو تم خود بند کرو اس کام کو، تو اس لیے زبان نہ چلایا کرو۔ دوسری جو زبان کی آفت ہے وہ ہے ضرورت سے زائد بولنا، اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے۔ اور تیسری نافرمان لوگوں اور بےہودہ قسم کے لوگوں کی تعریف کرنا، یہ بھی زبان کی عجیب آفت ہے کہ جو پہلے نافرمان اور بےہودہ قسم کے لوگ عجیب عجیب کام کر کے چلے گئے، ان کی ویسی تعریفوں کے پلندے باندھ رہی ہے، فلاں ایسے کر، کیا ضرورت پڑی ایسی باتیں کرنے کی جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور چوتھی بحث و مباحثہ کرنا، بحث و مباحثے سے تو ویسے ہی بندے کی عزت کم ہوتی ہے۔ 5ویں لڑائی جھگڑا کرنا، جو ذرا مشکل ہوگی اس کی تشریح کر دی جائے گی، باقی تو عام سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ 5ویں ہے تصنع کرنا، بات کرتے ہوئے بناوٹ بات کی ایسی کرنا کہ اگلے کو متاثر کرنے کے لیے کہ میں بڑا اچھا بول لیتا ہوں، یہ بھی اسلام یہ بھی زبان کی مستقل آفت ہے، کیونکہ جو تصنع کرتا ہے، جو بناوٹ بنا کر الفاظ بولتا ہے اس کو دقت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مصیبت مستقل مصیبت ہے۔ اور 7ویں گالیاں بکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، تو آج یہ گالی عام ہے، بات بات پہ گالی شروع ہے۔ 8ویں بد زبانی کرنا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات نکالنا، تو یہ تو مستقل ایک موضوع تھا، اس پر بات بھی تھی الحمدللہ۔ 9ویں لعنت کرنا، کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، چاہے جائے کہ مسلمان پر ہو، صرف اس بندے پر لعنت کر سکتے ہیں جس کا کفر پہ مرنا یقینی ہو، جیسے ابو جہل، فرعون، ان کا کفر پہ مرنا یقینی ہے،
ایسے پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن البتہ نہ کافر پر کر سکتے ہیں نہ مسلمان پر کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو تو ویسے ہی بہتر سمجھنا چاہیے، کافر پر اس لیے نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کل کو وہ ایمان لے آئے اور ہم سے اچھا بن جائے۔ یہ تو نہیں کسی کو پتا کہ کون کس سے بہتر بن سکتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اور 10ویں گانا گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا۔ 11ویں مصیبت حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے اندر۔ 12ویں کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو، یعنی کہ بات کرتے ہوئے کسی کو نیچا دکھلانا مقصود ہو، یہ بھی بہت بری بیماری ہے۔ کسی کا راز فاش کرنا۔ 14ویں جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی کے منہ پر اس کی تعریف یا خوشامد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر شک ہے کہ اگر میں کسی کے منہ پر اس کی تعریف کروں گا تو اس کے اندر تکبر آ جائے گا، پھر تعریف کرنا حرام ہے۔ یا کسی کے منہ پر اس کی تعریف اس لیے کرنا کہ اس سے پیسے نکلوانے مقصود ہوں، خوشامد جس کو کہتے ہیں، خوشامد کر کے تو یہ حرام ہے۔ ہاں کسی کی اچھائی پر تعریف کرنا اس نیت سے کہ انشاءاللہ اس کے اندر مزید بہتری آئے گی، یہ تو جائز ہے، یہ کرنی بھی چاہیے۔ بول چال میں باریک غلطیوں کا خیال نہ کرنا، یہ بڑی بہت اہم چیز ہے۔ بول چال میں ہم باریک غلطیوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی مثال سنیں کہ جیسے کوئی دفتر میں جائے یا کہیں جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اوپر اللہ ہے، نیچے آپ میرے مددگار ہیں۔ اوپر اللہ ہے، نیچے آپ میرے مددگار ہیں۔ کیا نیچے اللہ نہیں ہے؟ اگر اوپر اللہ ہے تو نیچے اللہ نہیں ہے، فرمایا یہ شرک ہے۔ علماء نے اس بات کی وضاحت کیا کہ ایسی باتیں کرنا کہ جس کے اندر شرک کا معنی پایا جائے حرام ہے، کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں۔ نیچے بھی تو اللہ ہے، نیچے بھی تو اللہ ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرمانے لگے، بارش ہوئی، کہنے لگے آج ماشاءاللہ بڑی موقع پر بارش ہوئی ہے، تو آواز آئی او بدبخت بے ادب، پہلے کبھی ہم نے بے موقع بھی بارش کی ہے؟ اگر آج موقع پر بارش کی ہے تو پہلے کبھی بے موقع بھی بارش ہوئی ہے؟ اور دوسری بات یہ کرنا، کوئی مصیبت کے حالات آ جاتے ہیں، بس اوقات یہ ہمارے ہر بندے کے منہ پر الفاظ ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ شاید کہ اس میں بہتری ہو۔ یہ نہیں کہنا اس میں بہتری ہے، اس میں تو شک پڑ جائے گا، پھر نہیں سمجھ آئی شاید۔ اس میں بہتری ہے، اللہ نے ہر کام میں حکمت رکھی ہے، مصلحت رکھی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بہتری ہو؟ یہ تو تم اللہ کے لائے ہوئے حالات پر شک کر رہے ہو۔ تو یہ باتوں میں باریک غلطیوں کا خیال نہیں کرتے ہم، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے زبان ایک دیا، کان دو دیے ہیں، اس لیے سنا زیادہ کرو، بولا کم کرو۔ کیسی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ کان دو دیے ہیں کہ سنا زیادہ کرو، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے زیادہ ہیں، یاد رکھیں، بولتے کم ہیں۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ بول ہی جاتے ہیں، جو منہ میں آ رہا بکواس کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات بندہ کم عقلی میں، غفلت میں ایسی بات کر جاتا ہے کہ قیامت تک اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسی بات بھی کر جاتا ہے کہ قیامت تک اللہ اس سے راضی رہتے ہیں۔ یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوچ سمجھ کر بات کی جاتی ہے وہ بات بندہ نہ شریعت کے خلاف کرتا ہے نہ مربت کے خلاف کرتا ہے، لیکن جو سوچتے ہی نہیں غفلت میں، ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، لطیفہ نہیں سچی بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد تک اگر دوسری رکعت میں پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ امام صاحب کا یہ مسلک ہے۔ امام صاحب نے جب یہ اپنا مسلک بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حنیفہ تو نے اللہم پر بھی سجدہ صاحب نہیں واجب کیا، صلی علی پر بھی نہیں کیا، جب میرا نام آیا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یا رسول اللہ کہ آپ کا نام اس نے غفلت سے کیوں لیا؟ آپ کا نام غفلت میں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں نا، تو آپ کا نام غفلت میں لینے کی وجہ سے میں نے کہا کہ سجدہ صاحب کرے گا آخر میں۔
یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی غفلت میں نہیں لینا چاہیے، اور ہم کتنی باتیں غفلت میں کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بول چال کی باریک غلطیوں کا خیال رکھیں۔ بسا اوقات بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا بول دیا مجھ سے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، مکلف ہیں، ہم نے قیدی کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جو آزاد ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ تو کافر ہے، ان کو تو کوئی نہیں ہے، نہ آخرت کا نہ دنیا کا ہے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہیں سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پھر تم کل اللہ کے سامنے، اور اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ حیران ہو جائے گا انسان کہ اللہ اتنی عزتیں دینے والا ہے۔ خیر، 20ویں جو غلطی ہم کرتے ہیں، علماء سے ایسے سوال کرنا جو اپنی ضرورت کے متعلق نہ ہو، فضول ان کا وقت ضائع کرنا۔ بس اوقات ہم ویسے ہی امتحان لینے کے لیے ایک مسئلے کا پتہ کیا، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے سے پوچھیں گے، چوتھے سے پوچھیں گے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا علماء کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ان کا وقت ضائع کرنے سے ایسے سوالات سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ اتنی بیمار جائیں کیسے بچیں گے؟ فرمایا ایک کام کر لو، بولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ اس کلمے سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ اگر راضی ہو رہا ہے تو بول دو، اگر ناراض ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے خاموشی میں نجات رکھی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنی لگام دے کے رکھیں، تاکہ ہم کسی اپنے غلط بول کی وجہ سے کہیں جہنم میں اللہ ہمیں پھینک نہ دے، ہم عاقبت کے حقدار نہ بن، ہماری عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو